بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ کلاس 8 سبجیکٹ ہے ہمارا اسلامیات، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے، ہمارا چیپٹر جو ہے اس کا عنوان ہے روزہ، اور اس چیپٹر میں روزے کی فضیلت اور معاشرتی اثرات بیان کیے گئے۔ پیج نمبر ہے ہمارے پاس 10، اور آج ہم اس کا پیج نمبر 10 جو ہے اس کی ریڈنگ کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو مشکل الفاظ کی میننگ کرواؤں گی، اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے کوسچن آنسر کے نشان بھی لگاتے جانا ہے۔ اور آج کے اس لیکچر میں ہم کریں گے کہ روزہ کیا ہے اور روزے کی فضیلت کیا ہے، روزہ بخشش کا ذریعہ کس طرح بنتا ہے۔ تو اس کا تھوڑا سا میں شارٹ ایک دفعہ تعارف دے دیتی ہوں آپ کو کہ روزہ کیا ہے۔ روزہ ہمارے ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ روزے کو ہم صوم یا صیام بھی کہتے ہیں، جس کے لغوی معنی ہے رک جانا، بچ جانا، ٹھیک ہے۔ اور روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، روزے کے فضائل بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے، اور روزے دار کو بے حساب اجر و ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے، اور جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو بھی اس کا بہت اجر و ثواب ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ جو شخص اس ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا، اس کے گناہوں کی معافی ہے، وہ خود کو جہنم سے بچا لے گا۔ اور بخشش کا بھی ذریعہ ہے کہ جو مسلمان جو انسان روزے رکھتا ہے تو اس کے جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں، اور راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو کرتے ہیں ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ۔ سب سے پہلے روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، کہ روزہ جو ہے یہ ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ایک اہم حصہ ہے اس کا۔ اس لیے قرآن و حدیث، یعنی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں، یعنی کہ جو اسلام کے مطابق ہے، اسلامی طور کے مطابق، وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر یعنی کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کا مطلب ہے کہ سورج غروب ہونے تک، شام ہونے تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، کہ اپنے نفس کو روکے رکھتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پورا پیراگراف جو آ رہا ہے یہ لانگ آپ کا کوسچن نمبر 1 ہے، اس کا آنسر لگا لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ سیکنڈ جو لائن ہے، شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، شرعی اصطلاح سے لے کے پہلے شارٹ کوسچن کا آنسر بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ شرعی اصطلاح میں یہاں سے آپ نے شارٹ کوسچن کا آنسر بن رہا ہے آپ کا، یہاں سے لے کے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے، یہاں تک شارٹ کوسچن کا آنسر آئے گا۔ پورا پیراگراف لانگ کوسچن میں آ رہا ہے، اور شارٹ کوسچن میں شرعی اصطلاح سے لے کے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے یہاں تک آ رہا ہے آپ کا۔ اس کے بعد ہے روزے کی فضیلت، کہ روزے کے فضائل کیا ہے، روزے کی فضیلت کیا ہے۔ اسلامی عبادت میں روزے کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے، یعنی شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، کہ جب رمضان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا ہے کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو اس کی اتنی فضیلت ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو جگڑ دیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو بے حساب اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔
ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ابن آدم جو نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، کہ اے انسان، تم جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہو روزہ رکھ کے، تو روزہ بھی رکھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جو ثواب ہے وہ تمہیں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ثواب دوں گا، کہ جو روزے کے سوا جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں ان کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ روزہ جو ہے وہ صرف جو انسان ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب اسے عطا کروں گا، کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں اس روزے کا اجر دے گے۔ کسی روزے دار کو افطار کرانا بھی بے حد اجر و ثواب کا باعث ہے، یعنی کہ ہمیں کسی روزے دار کو روزہ افطار کروانا، اس کی افطاری کروانا بھی ہمیں بہت سے اجر و ثواب کا باعث ہے، کہ ہمیں بہت سا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس ماہ رمضان میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا اس کے گناہوں کی معافی ہے، وہ خود کو جہنم سے بچا لے گا اور اسے روزے دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس روزے دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو روزہ دار کسی کو روزہ افطار کروائے گا تو وہ خود کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا ہمیشہ کے لیے، اور وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اور اس کو الگ ثواب ملے گا، اور جو روزہ دار ہے اس کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ روزہ اور دوسری عبادات میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی لوگوں سے چھپ کر نہیں کی جا سکتی، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس میں روزے دار اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ روزہ دار چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے، مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہوتی ہے، کہ انسان جو ہے وہ چھپ کر کچھ بھی کھا پی سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی صبر و تحمل سے یعنی برداشت سے کام لیتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے اجر کا ثواب ضرور دے گے اس کی۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور روزہ دار اور اللہ تعالیٰ کے سوا یہ جو چیزیں ہیں کسی کو معلوم نہیں ہوتی۔ تو یہ جو میں نے آپ کو پیراگراف کروایا روزے کی فضیلت، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لانگ کوسچن نمبر 2 کا آنسر بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جلدی سے کوسچن نمبر 2 کا آنسر لگائیں، لانگ کا پورا اس میں پیراگراف آ جائے گا، اور اسی پیراگراف کا لاسٹ جو پیراگراف ہے اس کی جو 3rd لائن ہے روزہ اور دوسری عبادت، یہاں سے شارٹ کوسچن نمبر 2 جو ہے وہ اس کا آنسر سٹارٹ ہو رہا ہے۔ روزہ اور دوسری عبادات میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ و حج کی ادائیگی لوگوں سے چھپ کر نہیں کی جا سکتی، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس میں روزہ دار اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ روزہ دار چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے، مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہوتی ہے۔ یہاں تک کوسچن نمبر 2 شارٹ کا آنسر بھی بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بخشش کا ذریعہ، کہ روزہ جو ہے یہ بخشش کا ذریعہ کس طرح ہے۔ روزہ انسان کے سابقہ گناہوں، سابقہ مطلب کہ جو پچھلے اس نے گناہ کر دیے ہیں، گناہوں کی معافی و بخشش کا ذریعہ ہے، کہ یہ روزہ جو ہے یہ انسان کی بخشش کا وسیلہ بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے رمضان و مبارک کے روزے اور راتوں کا قیام یعنی کہ راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کہ اس کے رمضان سے پہلے جتنے بھی گناہ تھے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کہ روزہ جو ہے وہ انسان کی بخشش کا وسیلہ اسی طرح بنتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھے، راتوں کو اٹھ کر ایمان اور ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو انسان کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی اس کی، پیج نمبر 10 کی، اور اسی کے ساتھ میں نے آپ کو کوسچن آنسر کے نشان لگوا دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ فرسٹ لانگ کوسچن کا جو آنسر ہے وہ فرسٹ پیراگراف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور شارٹ کوسچن جو فرسٹ ہے وہ سیکنڈ لائن شرعی اصطلاح سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے، یہاں تک فرسٹ شارٹ آنسر بھی ختم ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ روزے کی فضیلت، سیکنڈ کوسچن لانگ جو ہے یہاں سے اس کا کوسچن کا آنسر بن رہا ہے، پورا پیراگراف آ رہا ہے لانگ کوسچن میں بھی، اور اس کے بعد جو شارٹ کوسچن ہے یہ روزہ اور دوسری عبادات، یہاں سے شارٹ کوسچن سیکنڈ سٹارٹ ہو رہا ہے، اجر کی امید ہوتی ہے، یہاں تک سیکنڈ شارٹ کوسچن بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے، اس کا آنسر بھی۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ فی امان اللہ۔